کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کو شروع کرنے سے پہلے انسان اپنی نیت خالص کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نیت اگر درست ہو تو عمل درست ہے، عمل کا اجر ملے گا۔ نیت خراب ہو تو کوئی اجر انسان کو نہیں ملے گا۔ تو انسان کو بالاخص مسلمان کو، پھر بالاخص طالب العلم کو چاہیے کہ اپنی نیت خالص کریں، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں۔ اچھا، نیت اگر خالص ہو تو انسان کو علم کا اجر ملے گا۔ اگر نیت خالص نہیں ہو اجر نہیں ملے گا؟ نہیں، اجر نہیں ملے گا پلس سزا انسان کو ملے گی۔ علم حاصل کر رہا ہے، اگر نیت خالص ہو تو انسان کو اجر ملے گا، نیت خالص نہیں ہو تو صرف عمل قبول، عمل مردود نہیں ہوگا بلکہ ساتھ ساتھ اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة اعاذنا اللہ واياکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان وہ علم حاصل کریں جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، یہ انسان اس لیے حاصل کریں کہ لیصیب به عرضا من الدنیا، کہ اس پہ کمائی کریں، مال حاصل کریں۔ دوسری روایت میں ہے او یصرف وجوہ الناس الیہ، لوگوں کے چہرے اپنے طرف متوجہ کریں، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرے، سوشل میڈیا پہ مشہور ہو جائے، وائرل ہو جائے، یہ چاہتا ہو، علم اس لیے حاصل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یجد عرف الجنہ، جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، وہ بھی نہیں حاصل کر سکتا یہ انسان۔ اجر تو دور کی بات ہے، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اعمال برباد ہوتے ہیں، انسان کے باقی اعمال بھی، یہ عمل تو ویسے بھی برباد، باقی اعمال بھی برباد ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من تسعر بهم النار یوم القیامہ ثلاثۃ، تین افراد ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کے آگ میں ان کو ڈالا جائے گا کہ جہنم گرم ہو جائے کفار کے لیے۔ یہ لوگ کفار نہیں ہیں، مسلمان ہیں یہ لوگ۔ کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس يقضى يوم القیامت علیہم رجل استشہد، غازی صاحب ہیں، مجاہد صاحب، شہید، رجل استشہد، جہاد کے لیے نکلا، تن من دن، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلا، لیکن اخلاص نہیں ہے، اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں اس شہید کو ڈالا جائے گا۔ فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت، پوچھا جائے گا، اس کو لایا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے زندگی دی تھی، تجھے طاقت مال سے نوازا تھا، کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا اللہ، یا اللہ میں تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور مجھے قتل کیا گیا، میں شہید ہوا۔ اللہ رب العالمین جواب میں کیا کہے گا؟ کذبت ولکنک قاتلت لیقال جری، جھوٹ بول رہے ہو، تو قتال اس لیے کرتا تھا، جہاد اس لیے کرتا تھا تاکہ آپ وہاں سے معرکے میں شریک ہو کے واپس آ جاؤں اور اپنے نام کے ساتھ لکھوں غازی فلان، اب تو اس لیے گئے تھے، جھوٹ بول رہے ہو اب یہاں پہ آ کے۔ اسی طرح دوسرے شخص، اس سے پوچھا جائے گا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ، مولوی صاحب کو لے کے آئیں گے، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، علم خود بھی حاصل کیا، لوگوں کو بھی سکھایا، اور قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ
میں قرآن پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا اور لوگوں کو میں پڑھاتا رہا. قرأت فیک القرآن ہے، قرأت فیک القرآن، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا. قرأت فیک القرآن. اللہ رب العالمین جواب میں کہے گا کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قارئ وقد قیل. یہ کہا گیا آپ کے بارے میں. اور تیسرے نمبر پہ امیر انسان جو سخی انسان ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. اچھا پھر تینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈالو؟ نہیں، ان کو گھسیٹ کے لے جاؤ. فسحب به فسحب به على وجهه، چہرے کے بل اس کو لٹایا جائے گا اور ٹانگوں سے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لایا جائے گا یہ، اور جہنم میں پھینکا جائے گا نیت کی خرابی کی وجہ سے. تو اگر ہم یہاں پہ اس دورے کے لیے آئے ہیں، نیت خالص ہو تو ہمیں اجر ملے گا، نیت خالص نہیں ہو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے.